بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود، کروڑوں سلام محمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین کرام، سلسلہ اسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی بدلنے کی تشریح، شرح اسماء الحسنی۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے الغفار اور الغفور جل جلالہ کا بیان کیا تھا۔ آج جو نام میرے سامنے صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا وہ ہے القہار جل جلالہ۔ القہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ لفظ القہار کے معنی، باری تعالیٰ کے اسماء گرامی میں جو لفظ القہار جل جلالہ ہے وہ عربی زبان والا قہار ہے، اردو زبان کا نہیں ہے۔ عربی زبان میں قہار کے معنی ہے غلبہ پانے والا، جو ہر چیز پر غالب ہو، اس کو القہار جل جلالہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے اور وہ سب پر غالب ہے۔ هو الذی لا موجود الا وهو مسخرا تحت قہرہ وقدرتہ عاجزا فی قبضتہ۔ ترجمہ ہے، القہار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کی غلبہ اور قدرت کے تحت مسخر ہے، یعنی ہر موجود اس کے زیر تصرف اور زیر قدرت ہے، اور اس کے قبضہ میں ہونے کی وجہ سے بے بس اور بے اختیار ہے۔ جو القہار جل جلالہ اس سے چاہے کروا دے۔ نمبر 2، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت ہے وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہیں، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر لوگ تابع اور مسخر ہو جاتے ہیں، اور اس کے سامنے چہرے نیچے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز پر وہ غالب ہے اور تمام مخلوقات اس کی تابع فرمان ہیں، اور اس کی عظمت و جلال، بڑائی، بلندی کی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ نمبر 3، ترجمہ ہے، کیا ہی پیاری تعریف کی ہے کسی نے کہ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے دبدبے اور غلبے کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کے جلال اور عظمت اور قوت کے سامنے ساری مخلوق کی قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ القہار جل جلالہ بہت غلبہ والا، یہ نام مبارک قرآن کریم میں 6 مقامات پر آیا ہے، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب جگہ واحد ایک اللہ کی صفت کے ساتھ آیا ہے۔ پہلا مقام حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دی تو اس طرح سوال کیا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ترجمہ ہے، کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ عقلی طور پر انہیں فکر مند بنا دیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم ہی بتاؤ کہ یہ جو تم نے بہت سے معبود الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں، ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف معبود حقیقی وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں مشغول رہنا ٹھیک ہے؟ چنانچہ ارشاد باری ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے
اور وہی اپنی ذات اور صفات اور کمال میں اکیلا ہے اور سب مخلوقات پر غالب ہے، وہ سب پر غالب ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ مغلوب ہے، اور مغلوب خدا اور معبود نہیں ہو سکتا، لہذا وہی سب کا معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے، اور وہ الوہیت میں اور ربوبیت میں متفرق اور متحد ہے، اور وہ سب پر غالب ہے۔ ساری مخلوق مقہور و مغلوب ہے، اور جو مخلوق و مقہور ہو وہ خلاق اور قہار جل جلالہ کا شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال ہے کل حل یستوی الاعمی والبصیر، ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یہ مثال ہے مشرک اور موحد کی، یعنی ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی ماننے والے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں، اور توحید اور شرک کا مقابلہ ایسے سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے، تو کیا ایک اندھا جو شرک کی اندھیروں میں پڑا بھٹک رہا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک اللہ کو ماننے کو پہنچتا ہے؟ تیسری مثال ہے حل یستوی الظلمات والنور، ترجمہ ہے یا کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی جیسی مخلوقات اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہے، کیا تمہارے دیوتاؤں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے؟ پھر ایک مقام پر تیسرا مقام فرمایا، ترجمہ ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ جل جلالہ و قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے، جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک جیسی سطح والی بنا دی جائے گی، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ درخت وغیرہ کی، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلا رہے گا، نہ غار اور گہرائی۔ چوتھا مقام ہے، ترجمہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ یگانہ اور قوت والا ہے، سبحان هو اللہ الواحد القہار۔ پانچواں مقام ہے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القہار، ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور بغیر اللہ واحد غالب کے اور کوئی خالق، کوئی لائق عبادت نہیں۔ چھٹے مقام پر فرمایا، سورۃ مومن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ اپنے اسم مبارک کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ واحد القہار کی۔ اسم مبارک القہار جل جلالہ کی برکت میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر فتح کر لیا تو عجمی مہینوں میں سے بونا مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا، امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اس سے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا،
کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ مصر والے بونا حبیب اور مصری 3 مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریا نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں امیر المومنین حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریا نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا: فَإِن كُنتَ تَجْرِي مِن قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِ وَإِن كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يُجْرِيكَ وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيكَ۔ ترجمہ: اللہ کے بندے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریا نیل کے نام۔ اما بعد، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تمہیں اللہ واحد القہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلیب کے دن سے 1 دن پہلے یہ پرچہ دریا نیل میں ڈالا، اور ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے کہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریا نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریا نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریا نیل مسلسل چل رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنے دل میں ایک وحدہ لا شریک اور القہار کے غالب ہونے کا یقین بٹھائے گا اور اسی کی طرف عالم بھر کے لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ سمندر جیسی مخلوقات کو بھی مسخر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اس اسم القہار سے تعلق پیدا کرنے کو عبادت اور اطاعت و اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی واجب ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلا صفاتی نام الوہاب کی تشریح بیان کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔